جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ تو میرے بھائی، جو میں نے کل آپ کو عمل دیا تھا اس میں نے ایک اور ترمیم کی ہے، وہ اتنی کارآمد ترمیم نکلی ہے اور اس کی مجھے اگوائی انڈیا سے بھی ملی ہے۔ ان کا نام نہیں مجھے آتا، انگریزی آتی نہیں ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ان کے دادا جی حضور بھی بنایا کرتے تھے، تو میں اس ترمیم کو آپ کو دوبارہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو یہ جو کل جس پہ ویڈیو دی تھی، اس میں کاریگر آدمی 5 گرام بغیر تخم کے مال نکالتا ہے، اناڑی 2-3 گرام نکالتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ مثلا 12 گرام پارا ہے نا، تو آپ کو انشاءاللہ 13 گرام مال ملے گا۔ کتنا؟ 13 گرام۔ 12 گرام پارا ہوگا، 13 گرام مال ملے گا۔ اس میں دو چار ترمیمیں کی ہیں۔ اصلاح ہوتی ہے کام کرنے کے بعد۔ میں جیسے کر رہا تھا میں نے بتا دیا، تو مجھے رات کو ایک آدمی نے بتایا کہ ہم تو اس طرح اس کو کرتے ہیں، تو میں نے فوراً اس عمل کو شروع کیا۔ تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ بڑی محنت کے بعد مجھے وہ بات کہ میں جو اچھائی اس کی نظر آئی، تو میں نے کہا کہ دوستوں کو بھولنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے کیا کہ پہلا عمل کرنے کی بجائے یہ عمل اگر آپ کریں گے تو اس میں مال زیادہ ملے گا۔ تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی دوست کو بھلا ہوگا تو مخلوق خدا کا بھلا ہوگا تو اللہ پاک خوش ہوگا۔ دیتا اللہ ہی ہے، نہ تو میں کسی کو دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں کسی سے سونا چاندی کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ جو خالق مالک ہے نا، وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ تو میں نے ایک چیز سے تجزیہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کے ساتھ آتا ہے اور آپ پہ رحمتیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے نیکی کام کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کسی نہ کسی کا وسیلہ بنا کر وہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ دیتا ہے پر وسیلے کے ساتھ۔ تو تھوڑا کنفیوز نہیں ہونے کا، بات کو سمجھنے کا ہے۔ جب تک بات سمجھیں گے نہیں تو نہیں کرنا۔ یہ میری بات غور سے سنیں۔ یہ ویڈیو دینے کا مقصد کچھ یوں ہے، کچھ دوست مجھے تھریڈ بھی کر رہے ہیں کہ کیا جی اب آپ چینل چلانے لگ گئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ میں درخواست کرتا ہوں، اور آپ دوستوں کے لیے بھی، کہ میسج بھی ہم کرتے تھے گروپوں میں تو وہ بھی مکمل کرتے تھے۔ تو اس میں کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ فی سبیل اللہ یہ نسخے دے رہے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے، تو بعد میں میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو علم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، علم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور اس علم کے سے لوگوں کو پتہ نہیں کب تک فائدہ ملتا رہے گا، کیونکہ وہ جو علم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کا علم سیف ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ یوٹیوب میں بنائی ہے، اس کو دیکھو آپ کے فون پہ، آپ ایسے بولیں گے، بتائیں گے تو آگے بغیر کیمرہ کھولے آپ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اب کیمرہ کھول کر بتا دیا کریں، اور یہ فلم بن جائے گی۔ تو انہوں نے، میرا بیٹا 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے، محمد قسیم علی، تو اس کو سمجھا دیا کہ بھائی اس طرح سے آپ نے اس کو ٹیوب پہ چڑھا دینا ہے، یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا
اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے کہ کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ میرا ہی چہرہ اور میری آواز اور میری فلمیں، پہلے بھی ایک دوست نے ایسے چینل بنا کر دیا تھا 1921 میں میرے خیال میں، تو وہ میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں رہا، وہ فون خراب ہو گیا، پتہ نہیں کوئی نمبر شمبر ہوتا اس کا، وہ نہیں میرے ذہن میں، تو وہ کہیں چلا گیا۔ تو وہ جو فلمیں گھوم رہی ہیں، علم گھوم رہا ہے، تو وہ اٹھا کر لوگوں نے اپنے ناموں پہ اپنے چینلوں پہ چلایا ہوا ہے۔ چلو ان کا بھی اللہ بھلا کرے، ہمیں تو خوشی ہے اسی چیز پہ بھی، چلو کوئی علم تو کسی کو سنا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، میرا علم تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی پر اپنی مہربانی کرے اور سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم چلتے ہیں اب نسخے کی طرف۔ تو نسخے کی طرف جاننے سے چلنا یہ ہے کہ چیزیں آپ نے ساری کچی لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچی چیزیں لینی ہیں، اس میں پارا ہے، اس میں نیلا ہوتا ہے، اس میں گندک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نمک کا تیزاب بھی آپ کے کام آنا ہے، پھر اس میں شورے کا تیزاب بھی آپ کے کام آنا ہے، پھر اس میں لوہا بھی آپ کے کام آنا ہے، اور پھر اس میں نشادر بھی آپ کے کام آنا ہے، پھر اس میں تانبا بھی آپ کے کام آنا ہے، پھر اس میں چاندی بھی آپ کے کام آنی ہے، اور پھر اس میں برتنوں میں سے لوہے کا برتن بھی کام آنا ہے، چینی کا برتن بھی کام آنا ہے، شیشے کا برتن بھی آپ کے کام آئے گا، جسے جار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو شروعات ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے ہمیں چاہیے ایک نشادر کا تیل آئرن کے ساتھ۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ آئرن کے ساتھ نشادر کا تیل چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوتی والے کیل جو ہے نا، وہ آپ نے لے لینے ہیں، 1 تولہ لے لیں، 2 تولہ لے لیں، جتنے دل چاہے لے لیں۔ تو ان کو بریک تھوڑی کے ساتھ آئرن پہ رکھ کے چپٹے کر لیں، پتلے کر لیں، پتری کی طرح۔ پہلے تو ان کو آپ اچھی طرح لال کریں، پھر پانی میں ان کو بھجاوا دیں، پھر ان کی اوپر کی جو پالش ہے وہ اتر جائے گی، تو پھر آپ ان کو چپٹا کر لیں۔ چپٹا کر لیں گے جب، تو پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں کتیلے کے ساتھ۔ میرے پاس تو ہر چیز پڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو وہ آپ نے 1 تولہ لینے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، 2 تولہ لینے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ 1 تولہ لیتے ہیں تو اس میں 50 گرام آپ تیزاب نمک ڈال دیں گے، تیزاب نمک 50 گرام ڈال دیں گے۔ جب وہ اسے نمک تیزاب کا کھا لے گا تو اس کے ساتھ نمک کے ساتھ شورے کا تیزاب 50 گرام ہوگا، اور نمک کا تیزاب 50 گرام، دونوں برابر وزن کر لیں تو پھر بھی کام چلتا ہے۔ اگر نمک کا ڈبل کر لیں تو شورے کا سنگل کر لیں، پھر بھی چلتا ہے، دونوں میں کامیابی ہے۔ تو اس کے اندر وہ کیل ڈال دیں اور 1 رات ان کو پڑا رہنے دیں، 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ پھر آپ ایسا کریں، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا انہوں نے کھا لیا، اب اس کو آپ مت چھیڑنا نہیں ہے، اب ہلائیں دیکھیں کتنا کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایسا کریں کہ آپ اس میں اگر آپ نے 10 گرام لوہا ڈالا تو آپ 10 سے 15 گرام، 20 گرام بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ نے نشادر بریک پیس کر اس میں چٹکیاں ڈال دینی ہیں۔ اس کو جب آپ کا تھوڑا ٹائم لگے گا ڈالتے، تو یہ جو جار میں پڑا ہوا ہے اس کو پڑا رہنے دیں 1 رات کے لیے، پھر اگلے دن اس کو خشک کر لیں۔ جب یہ گاڑھا سنگنا ہو تو اس کو آپ جو ہوتی ہے نہاری والی باٹی، اس میں لے جائیں جب گاڑھا ہو جائے، یا وہاں پہ یہ تھوڑا گاڑھا ہو جاتا ہے نا تو سوکھنے والا ہو جاتا ہے تو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیں، کیونکہ یہ شیشے کے ساتھ چمٹے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جب یہ اچھی طرح سوکھ جائے گا تو اس کو آپ کھرل کر کے تو رات کو رکھ دیں گے، تو سائڈ پہ کر کے تھوڑا، تو اس میں سے تیل نمودار ہوگا 1-2 دن میں، تو وہ جو پانی آپ کے پاس تیل آ جائے گا اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے۔ اب وہ آپ کا نشادر بھی اس میں آ گیا ہے، نمک
بھی قائم ہو گیا ہے، شعرا بھی قائم ہو گیا ہے، اور اب اس کے اندر آپ کا لوہا بھی آ گیا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ اجزاء جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمارے نسخے میں ان کو کہاں تک یہ چار چاند لگائیں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہی بریک چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نظر انداز کرتا ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے، اب آپ ایسا کریں گے، نیلا تھوتھا کاپر سلفیٹ، اس کو اچھی طرح آپ کھرل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کھرل کریں گے، اس کو بعد میں آپ کھرل کریں۔ پہلے آپ پارا لیں، پارا لے لیں، آپ 5 تولے لے لیں یا 1 تولہ لے لیں، یہ آپ کی اپنی جیب کے اجازت کے مطابق ہی ہوگا جی۔ تو آپ اس کو جتنا آپ نے لینا ہے پارا، اتنا ہی آپ نے لینا ہے جی نمک خوردنی، جو کھانے والا نمک ہوتا ہے، اور اتنا ہی آپ نے نشادر ٹھیکری لینا ہے پیس کر۔ اب یہ نمک اور نشادر ٹھیکری کو پہلے پیس لیں اور اس میں پھر پارا ایڈ کر دیں۔ جب اس میں پارا آپ ڈالیں گے تو پارے اور نشادر اور نمک کی اچھی کجلی بنائیں، کو کم از کم 40 سے 50 منٹ اس کو کھرل کریں۔ اگر زیادہ بھی کھرل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ اور ساتھ آپ اس کے رکھ لیں ایک، جتنا نشادر لیا ہے، جتنا پارا لیا ہے، جتنا نمک لیا ہے، یہ تینیں چیزیں ہم وزن ہیں، اور نمک کا تضاد بھی ہم وزن لینا ہے۔ ہم وزن سے مراد ہے کہ اگر آپ نے 1 تولہ پارا لیا ہے، مثال کے طور پہ 50 تولے آپ پارا لیتے ہیں، 50 تولے آپ نشادر لیتے ہیں، اور 50 تولے آپ نمک لیتے ہیں، تو 50 تولے آپ نے وہ لے لینا ہے تضاد نمک۔ اب یہ جب 40 سے 50 منٹ کھرل ہو جائے گا، زیادہ بھی ہو جائے تو بہتر ہوگا، تو اس میں ایک ایک بوند آپ ڈالتے جائیں گے اور کھرل کرتے جائیں گے۔ ایک ایک بوند، 1 2 3 بوند سے زیادہ نہیں ڈالیں گے، تو کھرل کرتے جائیں گے۔ کھرلائی میں ٹائم بڑھتا جائے گا اور یہ بھی ساتھ ساتھ اپنا ریئیکشن کرتا جائے گا۔ تو جیسے یہ تیزاب آپ کا ختم ہوگا تو ہلکی سی گار سی بن جائے گا، یہ تینیں چیزیں گار بن جائیں گی۔ یہ ہمارے ایک استاد ہیں، سندھ کے ہیں، وہ بہت ہی درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ پارا صاف کرنا انہوں نے مجھے بتایا تھا، غلام حسین عظیمی صاحب، یہ پارا ان کا صاف کرنے کا طریقہ تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی پیرزا صاحب، آپ ایسے پارا صاف کریں گے تو دوسری پاروں سے بہتر پائیں گے۔ تو میں نے جب یہ پارا پہلی دفعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جب اس کو ہم نے کھرل کیا نا، اچھا تو کھرل کریں گے، پھر تیزاب ڈال کر تقریباً آدھا گھنٹہ سے اوپر ہو جائے تو اچھا ہے، 40 منٹ ہو جائے، پھر اس کو گرم پانی سے آپ دھوئیں گے تو پارا آپ کو بھوکا بھی نظر آئے گا، اور ایسے آپ کو پارا محسوس ہوگا جیسے پہلے سے کچھ اس کا پانی کم ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھوکا ہوگا اور چمٹے گا، پکڑے گا چیزوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ عمل 3 مرتبہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک کام کر لیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے بھی یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی عمل، میری بات پہ توجہ فرمائیں، اور جب بھی یہ عمل شروع کریں نا تو سرکار پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، اور مدد ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جتنے علم دیے انسان کے لیے ہیں، تو انسان کی خامیاں ہوتی ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ تو کئی دوست کہتے ہیں ہم سے نئی چیز بنی، تو دوسری طرف سے آتے ہیں جی یہ ہم نے بنا لی، یہ پروف آ جاتے ہیں، اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو شکریہ تو اس ذات کا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی کہ یہ علم میرے بندوں تک پہنچاؤ، میں تو اس کا کرم سمجھتا ہوں اللہ پاک کا۔ تو میں بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ میرے جیسے آدمی کو اس لائق کیا اس نے۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ ہزار کرم ہے۔
کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اس سے غرض ہے۔ اب اگر آپ 3 عمل کر لیتے ہیں، یہ نمک اور پارے والے اور نشادر، نمک پارا اور یہ جو اپنا نمک کا تیزاب ہے، تو گرم پانی سے دھو لیا، اب پارا آپ کا آ گیا، کیا بات ہے، کمال کا پارا آ گیا۔ اگر آپ کو دیکھو اچھا نیلا ملے گا نا تو اس میں کاپر 14% ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو بازار والا ہوتا ہے اس میں کم ہوتا ہے۔ جس نیلے میں، جسے توتیا بھی کہتے ہیں، نیلا طوطا بھی، جس میں کاپر کی مقدار زیادہ ہوگی نا، وہ اتنا ہی اس میں سے ہمیں مال زیادہ ملے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھے والا نیلا کوشش کریں لینا ہے یار، جلدی نہیں کرنی کہ یار آج ہی کر کے سو جانا ہے، نہیں۔ وہ ایک دن کے لیے میں نے بتا دی ہے نا، اس میں سے آپ کو 2 گرام 3 گرام 5 گرام ملے گا، وہ ایک دن میں بھی کرنے کو مل جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ یہ نسخہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹکرا دے رہا ہوں، اور اسی کو ہی بہتر حالت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو چیزیں کبھی کی ہوئی تھی کچھ بیچ میں سے شارٹ کرتے کرتے تو معیاری چیزوں کو چھوڑتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اچھا نیلا لے لیا، گندھک کا آملہ سار لے لیا، 12 گرام پارا لے لیا، 12 گرام آپ نے گندھک کا آملہ سار لے لیا، اور 12 گرام آپ نے نیلا طوطا لے لیا۔ اب نیلے طوطے کو کھرل کریں، جب وہ پی جائے تو گندھک اس کے اوپر ڈال کر اس کو کھرل کر لیں، الگ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی دستے میں کھرل کر لیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جب کھرل ہو جائیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ مہربانی کریں اور اللہ کو یاد کریں اور اس میں پارا ڈال دیں۔ اب پارے کی اور اس کی آپ نے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے کھرلائی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کھرلائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چٹو میں ڈالا 2 3 4 دفعہ گھمایا، گھوم پھر کے آگے پھر شروع ہو گئی جی ٹائم تو لوڑا چل رہا ہے، ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں کہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں بھی کھرلائی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا، میں بھی کرتا ہوں، اس لیے جو شارٹ سا نسخہ ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت نظام بھی تو چلانا ہوتا ہے نا جی، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے نظام چلانے کے لیے۔ اچھا، جب یہ آپ کا مکمل کھرل ہو جائے تو وہ جو آپ نے نشادر اور وہ تیزاب اور لوہا کے ساتھ جو نشادر ڈالا ہوا تھا اس کو آپ نے خشک کیا تھا، خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائڈ پہ کیا تو اس میں سے آپ کو جو تیل ملا، پانی ملا، اب اس کی واری آ گئی۔ اب وہ ایک ایک بوند آپ ڈالتے جائیں، کوشش کریں کہ وہ بھی آپ 10 سے 12 گرام اس میں کھرل کر دیں، ایک ایک بوند، زیادہ نہیں ڈالنا، نہیں تو چکڑ سا بن جائے گا، تو پھر مسئلہ بڑا لمبا دور چلا جائے گا، بعد میں کہیں گے یار یہ بتا رہے تھے قاضی صاحب تو یہ کیا بن گیا ہے۔ نہیں بننا، ایک قطرہ ڈالنا ہے، جب مکمل طور پہ خشک ہو جائے مکمل طور پہ تو پھر دوسرا قطرہ اس کا ڈالنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہے 1 2 3 قطرے آپ اکٹھے ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنے نشادر کے آئل کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو نشادر کا آئل ہوائی کہہ لیں، پکا کہہ لیں، کچا کہہ لیں، یہ آپ کے نام ہیں، میرے نہیں ہیں، تو مجھے پتہ ہے اس نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دیکھیں نا نشادر بھی آ گیا، اور اس میں آپ دیکھ لیں نمک بھی آ گیا ہے، اب اس میں شورا جسے کہتے ہیں جو چیز کو فنا کرتا ہے وہ بھی ساتھ آ گیا ہے، اور اس میں لوہا بھی آ گیا، پھر ٹنچ ونچ کا رولا ختم کر دیا ہے، بالکل کسی چیز کا نہیں رہا مسئلہ۔ تو یہ جب مکمل کھرل ہو جائیں تو یہ آپ کے 4 گھنٹے میں 3 4 گھنٹے میں یہ بھی مکمل کھرل ہو جائے گا۔ اس کو اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ بالکل ہی خشک ہو جائے، ہمیں گیلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اس کو اٹھا کر چینی کے برتن میں ریز جنتر پہ خشک کریں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ نے جو اس کو اوزار لگانا ہے وہ آپ اس کو وہاں پہ تانبے کی تار لگا سکتے ہیں ہلانے چلانے کے لیے۔ پہلے تو اس کو ہلکا ہلکا پکنے دیں، جب دیکھیں اس کا آئل آ رہا ہے خشک کریں، پھر اس کو رگڑ لیں، پھر اتار لیں، پھر خشک کر لیں، تو ایسے کر کے 15 16 مرتبہ جب اس کو کریں گے تو اس کا آئل جو ہوتا ہے نا یہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ مقصد کہ پلیٹ میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، چینی کی پیالی میں ڈالا ہوا ہے، آپ
دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہی نا تیل سا ہو رہا ہے، اب تیل ہو کے دھواں دینے لگا ہے تو اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو اتار لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی آگ اتنی کم کر دیں کو آگ اسے لگے ہی نہیں، یا پھر چوڑی پلیٹ میں اس کو ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ کر لیں گے تو پھر اس کا آئل بننا بند ہو، اس کو نکالیں گے، پھر اس کو پیسیں گے، پیس کر پھر ڈالیں گے، پھر یہ عمل کریں گے۔ یہ کم از کم آپ کے عمل تقریباً میں تو 14 15 عملوں میں کر لیتا ہوں، میرا تو یہ ہوتا ہے اتنے عملوں میں ہے جب سے میں نے یہ اس کو کیا تھا۔ تو یہ اس کا گندک کا تیل خشک ہو جائے گا بیچ میں، ٹھیک ہے، نیلے کی فراٹ ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور وہ جو اس کا آئل ڈالا تھا وہ بھی گیا، اس کا بھی جوہر رہ گئے، اور وہ جو پارا ڈالا ہے وہ بھی اس کا آئل بھی ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ کا پارا قائم ہو گیا ہے، مدبر قائم ہو گیا ہے۔ اب اس کو لوہا آپ نے لگا دیا ہے۔ آپ کو پتہ جب پارے کو لوہا پارا لے لے اپنے اندر تو اس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہ پرس کستہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پرس کستہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پارا یہی اکسیر ہے، یہ اکسیر تو نہیں، یہ مال ہوگا، یہ دیکھو نا 12 گرام بنایا ہے۔ اچھا ادھر آپ کو کیا ملے گا؟ 12 گرام نہیں 13 گرام ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ اب اس کی آپ کھرلائی پوری کر لیتے ہیں، اس کا دھواں مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر آپ بے شک لوہے کی باٹی میں ذرا تھوڑا سا، اتنا زیادہ نہیں، اس کو آپ مزید پکا سکتے ہیں۔ جب دھواں ختم ہو جائے گا مکمل طور پر تو پھر آپ نے لوہے کی باٹی میں، نیارے والی باٹی اسٹیل لوہے کی ہوتی ہے وہ نہیں، لوہے کی باٹی میں آپ پھر اس کو تھوڑا بھون لیں، جیسے کسی چیز کو بھونا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات آپ دوستوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہاں تک کہ یہ نسخہ ہے۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں اچھا مال لینا ہے ہم نے، تو ہم نے 7 گرام تانبا اور 3 گرام چاندی۔ اگر آپ 14 گرام تانبا لے لیں اور 6 گرام چاندی لے لیں تو دی بیسٹ، جتنا مال نیچے زیادہ ہوگا اتنا ہی اوپر والے مال کی معیار اچھا ہوتا ہے۔ یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ ڈائمنڈ سے بناتے ہیں نا مال، تو وہ میرے گروپ میں بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا میرا نام نہیں لینا۔ میں ان کو بھی استاد کہتا ہوں کیونکہ ابھی تک انہوں نے مجھے وہ ڈائمنڈ کی وہ کام تو دکھایا، سب کچھ دکھایا انہوں نے، پر وہ ڈائمنڈ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بھی وہ ڈائمنڈ کی پہچان دکھائیں۔ میں جب آپ بنائیں گے تو ڈائمنڈ لیں گے تو مجھے دکھانا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے ڈائمنڈ میں، کیونکہ ہر ڈائمنڈ سے گولڈ نہیں بنتا۔ یہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں ڈائمنڈ کے کشتے بنا کر۔ اگر کسی کو یہ بات کہا جائے تو کہتے ہیں کہ لہ بیوقوف، پتہ ہے کہ کہتے ہیں، لہ تمہیں بہت پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بھائی ہر ڈائمنڈ سے تو مال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ 5 گرام لوہے پہ جب ڈائمنڈ کا کشتہ لگاتے ہیں، اکسیر بنائی ہوتی ہے، وہ بھی 40 دن لگ جاتے ہیں، 50 دن اکسیر بنانے میں۔ چلو کبھی بھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ دیں گے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی ابھی مت کرنا کیونکہ ابھی میں وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ ان سے گپ شپ تو ہوئی ہے، ابھی کل بھی ہوئی تھی، اور ابھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک مجھے مہارت نہیں ہوتی نسخے پہ تب تک میں وہ نہیں دینا پسند کرتا۔ تو اب آپ نے مقصد وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں 5 گرام تھا تو اس کے اوپر انہوں نے دوائی ڈالی، تو پھر اس کو انہوں نے 2 تولے چاندی کے ساتھ نا چکر دیا۔ پہلے 5 تولے کو چکر دیے، پھر 2 تولے چاندی کے ساتھ چکر دیے، پھر نہار کیا تو 5 تولے تانبے میں سے 4 ماشے 48 ملی گولڈ نیچے بیٹھ گیا۔ اور وہ جو ایک ان کے دوست تھے شاہ صاحب، وہ گالیاں نکالتے تھے مال نہیں بنتا، تو انہی سے انہوں نے بنوایا۔ ان کو ہی بولا کہ یہ برنر پہ بیٹھو خود بناؤ، اور خود ان سے بنوایا اور انہی سے ہی سیل کرایا۔ تو پھر وہ شاہ صاحب ان کی قدمی، مجھے استاد محترم ہمیں بتا دو، تو انہوں نے استاد محترم نے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے، وہ مجھے بھی شاہ صاحب جانتے تھے،
ان کو کہا کہ وہ تو پیزا صاحب قاضی صاحب کا نسخہ ہے، ان سے لو، میرے پاس تو نہیں ہے، انہوں نے یہ وہ جیسے بھی انہوں نے کیا، تو وہ میرے ساتھ رابطے میں آئے، تو میں نے کہا شاہ ابھی وقت لگے گا، نسخہ ملے گا، تو آپ بزرگ ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، نسخہ تو مجھے اس نے بہت دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ کے کر لو، تو میں نے استاد سے کہا تھا، استاد محترم آپ جب تک مجھے ڈائمنڈ کی پہچان نہیں کرائیں گے تب تک میں یہ نسخہ نہ لینا ہے نہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے 2 ڈائمنڈ لے کر ان کو بھیجے تھے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں بھیجے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈائمنڈ جو ہے نا انگوٹھیوں والے ہیں، ان سے مال نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ وہ ہونا چاہیے جو ساؤتھ افریقہ نہیں ہے، تو اس میں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں، اور وہ بیلجیم کی کوئی کمپنی ہے وہ تراشتی ہے، وہ جو ڈائمنڈ تراشتی ہے نا، وہ ڈائمنڈ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کام میں آتا ہے، اس کے ساتھ دوائیاں لگانی پڑتی ہیں۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ تانبا 14 گرام اور چاندی 6 گرام لگا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا میرے بھائی کہ اتنی جلدی موٹا نہار نیچے بیٹھے گا، پارے کا جو بیٹھنا نیچے مال وہ موٹا بیٹھے گا، تو بغیر تہم کیوں ہوگا؟ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھداروں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، لوہے کی بات کر گیا تھا، میں نے نشادر کا تیل بنوایا ہے آپ سے اسی نسخے میں، اس پہ غور کرنا، وہ آپ کے لیے اکسیر ہے، وہ ڈال کر رکھ چھڑتے ہیں، ایک سائڈ پہ پڑا رہے، آہستہ آہستہ بنتا رہے، تو پہلی دفعہ یہ ہے آپ کو ذرا توجہ سے پڑھنا پڑے گا، دوسری دفعہ تو آپ رکھ دیں گے، ہوتا رہے گا۔ تو میرے دوستو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، اب اس کو آپ جب طرح کریں گے چاندی پہ، یہ جو آپ نے اب کھیر بنا لی ہے، دوائی بنا لی ہے، پکا لی ہے پارے والی، گندک پارا نیلا والی، اور جسے کہتے ہیں گندک پارا توتیا، جس نے اس کا جو اس سے کام نہ لے، اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہتا، لوگ بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ لینا کام کیسے لینا ہے، بس اتنی بات ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں سناتے ہیں۔ اچھا چلو خیر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اس کے اوپر دیکھو، جب بچھی چل رہی ہوتی ہے نا، میں ہر دفعہ یہی عرض کرتا ہوں، اس میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، جب آپ نے کوئی بھی یہ نارمل بدمبر چیز ڈالنی ہوتی ہے تو بٹھی میں سے کٹھیالی کو سنی سے پکڑ کر باہر نکالو، اور اس کے اوپر آپ اتنی چٹکی مارو، اس وقت چٹکی مارو جب اس کا روا ٹھنڈا ہونے کی طرف نظر آ جاتا ہے کہ یہ اب جمنے لگا ہے، اس وقت چٹکی مارنی شروع کر دو، جب تک تو وہ اس کے اندر ہضم ہوتی رہے، مارتے رہو 1 2 3 4 جتنی لگائی جائیں، اس کے بعد وہ نئی چٹکی لیتا تو اس کو آرام اس کے ساتھ بٹھی میں رکھو، پھر چکر دو، پھر جیسے چکر کھاتا ہے پھر ڈال دو، پھر جیسے چکر کھاتا ہے پھر ڈال دو۔ جب بھی ایسا کام کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر کوشش کیا کرو کہ سہاگا جو ہوتا ہے نا اس سے تیل بنا رہے، یا سہاگا اور نمک دونوں بنا کر اس کے اوپر تیل بنا رہے، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ طرح کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کے آپ عرضے ڈالیں، وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ لوہے کی بالٹی لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، اس میں یہ جو باٹی جس میں نہرا کرتے ہیں الٹی رکھ دیں، جب الٹی رکھیں گے تو اس کی الٹی والی کنڈ کے اوپر اس کے بیک سائڈ پہ جب آپ مال گرائیں گے تو خود ہی چھوٹے چھوٹے پیس ہو کر گریں گے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تجربہ نہیں ہوتا تو گرانے لگتے ہیں تو وہ ایک جگہ سارا مال جا کر گر جاتا ہے، تو پھر اس کا بڑا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جب ادھر سے نکلے گا تو آپ تیزاب کو اچھی طرح دھونا ہے، تیزابیت کو گرم پانی سے دھوئیں، تو اس کو ٹائم دیں، 2 3 4 گھنٹے پہلے پڑا رہنے دیں، آدھا پانی ڈالیں اس میں، یہ جو مال بیٹھے، یہ جو مال کے ارجے پائے ہیں آدھا شورا ڈال دیں، تیزاب ڈال دیں، تو اس کو پکا دیں، کول بیٹھ دیں، کوئی دعا کچھ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، پانی ڈال کر آپ پکائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ جب اس کو کھا لے گا تو آپ کو پتہ تانبے کو اور چاندی کو وہ اپنے آپ میں لے لے گا، جو پتھورا اس کو نیچے پھینک دے گا، اسی وقت پھینک دے تو ٹھیک ہے، نہیں پھینکتا ٹائم دیتا ہے کوئی بات نہیں، تو اس میں 1 کلو پانی اور ڈال دیں کسی بیکر میں، کسی اسٹیل کی باٹی میں، تو وہ پڑا رہنے دیں، اس ٹائم یہ جو ٹائم ہے رات کا تقریباً 5 6 بجے، تو فارغ ہو کر اس کو تیزاب میں ڈال کر اسی وقت رکھ دیں، صبح اٹھیں گے اوپر سے تیزاب الگ کر لیں، نیچے جو آپ کے پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو لے لیں، ان کے ساتھ اب ایک غور سے مسئلہ سننے والا ہے، وہ جتنی پھٹیاں ہیں نا ان کو آپ دھو لیں اچھی طرح،
اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ کے پاس کاسٹک پتری اور گندک ہم وزن کھرل کر کے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس پڑی رہے گی، یا ڈبل گندک ہو تو مطلب 10 گرام گندک ہے تو 5 گرام کاسٹک پتری بھی چلتا ہے۔ اس کو اچھا کھرل کریں گے تو یہ گاڑھا سا بن جائے گا، اس کو سائڈ پہ کریں گے تو اس کا تیل بن جائے گا۔ یہ جو گندک کا تیل ہے، یہ مثال کے طور پہ آپ کا پارا 1 تولہ ہے، پٹھور جو نیچے بیٹھے، اس میں آپ نے یہ 5 قطرے لگا دینی ہے، اس کے ساتھ کھرل کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ یہ کھرل کرنے ہیں۔ جو پٹھور آپ کا بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ نے دھو لیا، جس میں سے آپ نے نشاد کلمی شورے کا تراب کا اثر خارج کر دیا ہے، اب اس پٹھور کو آپ نے خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ 5 تولے کھرل کرنے ہیں، اچھی طرح کھرل کرنے ہیں، 10-20 منٹ لگائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا لیں کھرل میں، جتنی کھرلائی ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے، بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ اس کو ایسا کریں کہ اس میں گرم پانی ڈالیں اور اس کو ابالیں، اچھی طرح ابالیں۔ جب آپ ابالیں گے تو پانی آپ کا کالا سیاہ ہوگا، تو پھر اس کو چھوڑ دیں، پٹھور پھر نیچے بیٹھ دے گا۔ وہ کالا پانی الگ برتن میں ڈالیں، اگر اس کے نیچے کوئی چیز بیٹھتی ہے تو اوپر سے پانی اتار کے پھر اس میں ڈال سکتے ہیں۔ پھر پانی گرم، پھر اس میں ڈالیں، پھر اس کو ابالیں 3-4-5 ابالے دیں۔ اسی طرح تب تک عمل کریں جب تک پانی بالکل سفید نہیں ہوتا۔ وہ 3 عمل میں ہو جائے، وہ 4 عمل میں ہو جائے، وہ 5 عمل میں ہو جائے۔ وہ پانی ڈالنے پہ منحصر ہوتا ہے، کبھی کم پانی ڈالتا ہے تو زیادہ ٹائم لیتا ہے، کبھی زیادہ پانی ڈال دیا تو جلدی میں وہ گندک اس میں سے جتنی اس کو چاہیے، پارے کو جتنی اس کی ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے، جو ضرورت کے بغیر ہے اس کو کالا کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر آپ اس کو چیک کر دیں، گندگی بھی اچھی طرح نکالنی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ بھی اچھی طرح نکالنا ہے۔ جب بھی کوئی پٹھور نکلے تو اس کو آپ نے سارے کو اکٹھا ایک دم رکھ کے نہیں چیک کر دینا، اس میں سے 1 گرام لیں، اس کو آرام سے جو طریقہ سواگا لگا کے چکر دینے کا چکر دیں۔ چکر دینے کے بعد دیکھیے رہنی بنتی ہے، مکمل ہے یا کوئی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو آپ سب کو پتہ ہے میرے نمبر کا، آپ میرے پہ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑیں اور اس کی تصویر بنا کے چھوڑیں کہ اس میں یہ مسئلہ آیا ہے، ایسے ایسے میں نے کیا ہے، یہ مسئلہ آ گیا، اس سے کیوں آیا ہے۔ تو اس میں پہلے خود تو میری ویڈیو سنیں، اچھی طرح سنیں، اس کو آپ نے لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، پھر اس کے اوپر آپ کام کریں۔ تب کام کرنا ہے جب آپ کے ذہن میں پورا نقشہ بیٹھ جائے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں اس کو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے۔ تو دوستو آج تو بہت لمبی ویڈیو ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو کمپلیٹ گولڈ آپ کو دے گا اللہ۔ اس میں وعدہ تو نہیں میں کرتا، برحال اللہ دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ محنت نہیں اللہ تعالیٰ کسی کی رکھتا۔ تو انشاءاللہ آپ اسے کریں، تو جس کی سمجھ میں آئے وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اس کی سوچ سے بڑھ کر پھل دے گا۔ اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہم نے 2 دن محنت کی ہے، 3 دن محنت کی ہے، تو مہینے کی محنت ایک سائڈ پر ہے، اور یہ 2-4-10 دن کی محنت جو ہے اس کا ہمیں کیا صلہ ملا ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرے پیارے دوستو؟ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔